نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول حمد ثناء الہی تے جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہانہ 11ویں شریف کے اس پروگرام کے اندر مالک کے کرم، اس کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہم سب کو حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ قرآن کریم کا بغور مطالعہ فرمائیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کا تعارف کروایا ہے، اور انسان کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، اور قسم بھی 1 2 3 4 نہیں، 6 قسمیں اٹھائیں انسان کے تعارف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے اس طور سینہ کی قسم، اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ مجھ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اللہ نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں ہو گئیں۔ اس کے بعد لام اور قد، یہ بھی تاکید کے معنوں میں ہے، کسی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے لقد کا استعمال ہوتا ہے، اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جہاں پہ لام اور قد آ جائے تو یہ بھی قسم کا معانی دیتا ہے، قسم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ لام اور قد کو ملا لیں تو 2 قسمیں یہ بن گئیں، تو ٹوٹل قسمیں 6 ہو گئیں۔ 6 قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ ہم نے انسان کو سب سے بہترین بنایا، احسن التقویم تخلیق فرمایا، سب سے خوبصورت بنایا۔ اب یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ اعلان فرمانے سے پہلے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، قسمیں کتنی اٹھائیں؟ 6۔ اب آپ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور آپ اپنے شہر حافظ آباد کا دورہ کریں، حافظ آباد کے بازاروں میں جائیں، گلیوں میں جائیں، لوگوں کے چہرے دیکھیں۔ جب آپ لوگوں کے چہرے دیکھیں گے
تو آپ ایک نتیجے پہ پہنچیں گے، ایک تجربے پہ پہنچیں گے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اس شہر کے اندر خوبصورت لوگ بھی موجود ہیں اور بدصورت لوگ بھی موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے چہرے جھلسے ہوئے ہوتے ہیں، کسی وجہ سے چہرہ جل گیا، تیزاب پڑ گیا، آگ لگ گئی۔ اب آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے چہرے پہ خوبصورتی نظر آتی؟ بولیں نہیں۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ خوف کھا جاتے ہیں، آپ استغفار پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو ایسے چہرے بھی نظر آتے ہیں جو خوبصورت ہیں، اور آپ کو ایسے چہرے بھی نظر آتے ہیں جو خوبصورت نہیں ہیں۔ لیکن رب کے قرآن نے کیا کہا؟ 6 قسمیں اٹھا کے اعلان کیا کیا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، لیکن ہماری آنکھ نے کیا دیکھا؟ ہماری آنکھ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ خوبصورت لوگ بھی ہیں اور بدصورت لوگ بھی ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے پھر؟ یا اللہ، تو نے تو اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی، یہ فرق کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ نے انسان کو سمجھنا ہے کہ انسان ہے کون۔ جب تک آپ انسان کو نہیں سمجھ پائیں گے آپ اس آیت کی حقیقت تک پہنچ سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 5 فٹ کا 6 فٹ کا یہ جو ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہوا یہ جو ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، یہی انسان ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ انسان کامل نہیں ہے، یہ انسان کامل کا لباس ہے، یہ اس کا خول ہے۔ انسان کامل جس کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں وہ اس کے اندر ہے، اور وہ آپ کی روح ہے، وہ آپ کی روح ہے۔ آپ کا یہ جسم آگ، ہوا، مٹی اور پانی کا تیار شدہ ہے۔ آپ کا یہ جسم آگ میں جھلس سکتا ہے، یہ ظاہری جسم پانی میں گر کے یہ گل سکتا ہے، پھول سکتا ہے، یہ زہری وجود کسی چیز کے نیچے آ کے کٹ سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک آدمی نہر میں ڈوب گیا، اس کا جسم تو پانی میں پھول گیا، جسم تو گل گیا، کیا روح بھی گل گئی؟ بولیں نہیں۔ ایک آدمی آگ میں جھلس گیا، جسم تو جل کے راکھ ہو گیا، کیا روح بھی جل کے راکھ ہو گئی؟ ایک آدمی کا ہاتھ کسی چیز میں آیا اور ہاتھ کٹ گیا، تو کیا روح بھی ٹنڈی ہو گئی؟ نہیں، روح نہ کٹتی ہے، نہ جلتی ہے، نہ وہ گلتی ہے۔ گلتا سڑتا بھی ہمارا جسم ہے، جلتا بھی ہمارا جسم ہے، اور کٹتا بھی ہمارا جسم ہے۔ جسم کی تخلیق آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے ہے، جبکہ روح کی تخلیق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ روح کس سے بنی ہے؟ حضور پاک کے مبارک نور سے۔ خود حضور نے فرمایا، آنا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور کل مخلوقات میرے نور سے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جو چیز حضور پاک کے نور سے تیار ہوئی ہو، جس چیز کا مٹیریل نور مصطفیٰ ہو، نور مصطفیٰ سے خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کیوں جناب؟ نہیں، اس سے خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں
کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، وہ آپ کا یہ جسم نہیں ہے، یہ خول نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے اندر ہے جسے آپ کی روح کہتے ہیں۔ اللہ نے جس کی قسمیں اٹھائی ہیں وہ انسان کامل آپ کا یہ جسم نہیں بلکہ وہ آپ کی روح ہے، وہ آپ کی روح ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، آپ نے کیلا دیکھا ہے، جب آپ بازار سے کیلا خریدتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھلکے اتار کے تو اس کا وزن کرتے ہیں یا درجن کے حساب سے اس کو گنتے ہیں؟ جب آپ خریدتے ہیں تو آپ چھلکے کے بھی پیسے دیتے ہیں، لیکن جب آپ گھر آتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، اب آپ نے دیکھا یہ مہمان ہے، آپ نے اس کے سامنے کیلا رکھ دیا، آپ اسے کہتے ہیں کیلا کھاؤ، اب وہ کیا کرے گا؟ چھلکے اتارے گا اور مغز کو کھائے گا۔ آپ اسے کہیں کہ یہ بھی کیلا ہی ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے تو، اس کو بھی کھا، تو وہ کیا کہے گا؟ ایک کیلا نہیں، ایک کیلا نہیں، ایک کیلے دا چھلکا ہے، ایک کیلے دا چھلکا کب بنا؟ وہ جب کیلا اس کے اندر سے نکل گیا۔ جب تک کیلا اس کے اندر تھا اس کو جس نے بھی دیکھا چھلکا بولا یا کیلا بولا؟ اس کو ہر کسی نے کہا یہ کیلا ہے، لیکن جب اس میں سے مغز نکل گیا، گدا نکل گیا، پیچھے جو چیز بچی وہ چھلکا ہے۔ اب اس چھلکے کو نہ تو کوئی کھاتا ہے اور نہ ہی کوئی عقل والا ذی شعور انسان اس کو کیلا کہتا ہے۔ یہی مثال آپ کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا نام شاہد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شاہد۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ شاہد جسم کا نام ہے یا روح کا نام ہے؟ اگر شاہد جسم کا نام ہو، چھلکے کا نام شاہد ہو، اب مجھے نہیں پتا یہاں پہ کوئی شاہد بیٹھا ہے، وہ غصہ نہ کرے۔ اب جب موت واقع ہوتی ہے تو جب آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ نیت کیا کرتے ہیں؟ دعا واسطے حاضر شاہد کے کہ دعا واسطے حاضر اس میت کے؟ کیا کہتے ہیں؟ دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ آپ نے غسل کسے دیا؟ شاہد کو یا میت کو؟ میت کو۔ آپ نے کندھوں پہ کس کو اٹھایا؟ شاہد کو یا میت کو؟ آپ کے سامنے یہ جنازگاہ ہے، روزانہ جنازے ہوتے ہوں گے، آپ جنازہ کس کا پڑھتے ہیں؟ شاہد کا یا میت کا؟ میت کا۔ آپ قبر تک اٹھا کے کس کو لے گئے؟ شاہد کو یا میت کو؟ آپ نے قبر میں کس کو رکھا؟ شاہد کو یا میت کو؟ میت کو۔ جب آپ نے اوپر مٹی ڈالی، آپ نے مٹی کس کے اوپر ڈالی تھی؟ میت کے اوپر۔ اب آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس قبر کا تعارف اس طرح کرواتے کہ یہ میت کی قبر ہے، جو آپ نے اس میں رکھا ہے، جو آپ نے اس میں رکھا ہے۔ جیسے آپ ایک گودام بنا لیتے ہیں، اس میں آپ توڑی رکھتے ہیں، بھوسا۔ کیا رکھتے ہیں؟ بھوسا۔ تو جب آپ اس گودام کا کسی کو تعارف کرواتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا گودام ہے؟ بھوسے کا گودام ہے۔ کس کا گودام ہے؟ بھوسے کا۔ کیوں؟ اس میں آپ نے رکھا کیا ہے؟ بھوسا۔ اسی طرح قبر میں آپ نے رکھا کیا؟ میت کو۔ تو آپ کو اس قبر کا تعارف اس طرح کروانا چاہیے کہ یہ میت کی قبر ہے، لیکن آپ تعارف کیا کرواتے ہیں؟ یہ شاہد کی قبر ہے، یہ کاشف کی قبر ہے، یہ راشد کی قبر ہے، یہ جاوید کی قبر ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ سوال یہ ہے کہ غسل آپ نے میت کو دیا، کفن آپ نے میت کو پہنایا، 200 بندے نے جنازہ میت کا پڑھا، نیت آپ نے میت کی باندھی، قبر تک آپ میت کو لے کے گئے، قبر میں آپ نے میت کو اتارا،
مٹی آپ نے اس میت کے اوپر ڈالی. اب یہ شاہد کہاں سے آ گیا کہ جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ شاہد کی قبر ہے. اب یہ شاہد کہاں سے آ گیا؟ یہ تو میت تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شاہد ہے یا جو راشد ہے یا جو کاشف ہے یا جو جاوید ہے، یہ اس قول کا نام نہیں ہے. یہ اس قول کا نام نہیں ہے. وہ اس کے اندر ہے جسے آپ روح کہتے ہیں. جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں. جب ایک آدمی کی وفات ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اس خول میں سے وہ روح نکلتی ہے. اس جسم میں سے وہ روح نکلتی ہے. جب وہ روح نکل جائے، پیچھے جو بچ گیا، ہر ایک نے اس کا ایک ہی نام لیا، اور وہ نام کیا ہے؟ میت. وہ میت ہے. اس کے دو نام ہیں. اگر اس میں روح موجود ہے تو اس کو جسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جسم. اگر روح نکل جائے تو اس کو میت کہتے ہیں. اور اگر یہ دنیا میں آئے بغیر روح کے آ جائے، جسے آپ کہتے ہیں مردہ بچہ پیدا ہوا، تو پھر اس کو بت کہتے ہیں. اس کے تین نام ہیں: بت، جسم یا میت. اس میں سے کسی بھی پوائنٹ پہ اس کا نام جاوید یا کاشف یا راشد ہے ہی نہیں. جب تک اس میں روح ہے یہ شاہد ہے. جب آپ نے اس کو قبر میں اتارا، جو ہی آپ نے مٹی ڈالی، فرشتے اس سے ساری زندگی کا حساب لینے کے لیے اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں. جو ہی وہ روح واپس اس کے جسم میں آئی، جو ہی وہ شاہد واپس اس کے خول میں آیا، جو ہی وہ واپس آیا، آپ کی زبان پہ فوراً جاری ہو گیا کہ یہ شاہد کی قبر ہے. کیونکہ شاہد واپس آ گیا ہے. اور شاہد کون ہے؟ بولیں، روح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خول ہے. یہ کیا ہے؟ خول. یہ چھلکا ہے، خول ہے. اس میں روح موجود ہے. 40 سال یہ زندہ رہا، آپ نے اسے شاہد کہا. 8 گھنٹے 10 گھنٹے درمیان میں ایسے آئے، روح نکل گئی. آپ میں سے کوئی بھی بندہ شاہد نہیں کہتا، ہر کوئی اسے میت کہتا ہے. 8 گھنٹوں کے بعد آپ نے اس کو قبر میں داخل کر دیا، پھر ہر کوئی کہتا ہے یہ شاہد کی قبر ہے. یہ درمیان کے 8 یا 10 گھنٹے، اس میں کوئی بھی اسے شاہد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ 40 سال اس کی عمر تھی، 50 سال اس کی عمر تھی، ہر کسی نے اسے شاہد کہا. قبر میں گیا، پھر بھی سب نے اس کو شاہد کہا. درمیان میں یہ 8 یا 10 گھنٹے آئے، کوئی اسے شاہد کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ درمیان میں جو 8 یا 10 گھنٹے آئے، ان 8 یا 10 گھنٹوں میں شاہد اس کے اندر نہیں ہے. اور شاہد کون ہے؟ بول دے نہیں. شاہد کون ہے؟ روح ہے. وہ اس کے اندر نہیں ہے. یہ خول ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن چونکہ یہ کیلے کا خول نہیں ہے، یہ مالٹے کا خول ہے. نہیں ہے کہ آپ اس کو اس میں سے مغز نکالیں اور اس خول کو پھینک دیں. جس طرح کیلے کے خول کو آپ پھینک دیتے ہیں، بادام کے خول کو آپ پھینک دیتے ہیں، مالٹے کے خول کو آپ پھینک دیتے ہیں. یہ اشرف المخلوق کا خول ہے. اشرف المخلوق کون ہے؟ انسان. یہ انسان کا خول ہے، یہ انسان کا چھلکا ہے. اس لیے اشرف المخلوق ہونے کے ناطے اس کی آنر ہے، اس کی ریسپیکٹ ہے، اس کی عزت ہے. آپ اس خول کو سب سے پہلے غسل دیتے ہیں، پھر آپ اس خول کو خوبصورت، پاک اور صاف سفید رنگ کا لباس پہناتے ہیں جسے آپ کفن کہتے ہیں. پھر آپ اس خول کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، پھر آپ اس کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کو عزت دیتے ہیں کہ میت جا رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میت، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، آپ اس خول کو عزت دیتے ہیں. پھر آپ اس خول کو عزت کے ساتھ قبر میں اتارتے ہیں. اور پھر آپ روٹین بنا لیتے ہیں کہ ہر جمعے کو میں نے قبرستان جانا ہے، ہر مہینے میں نے قبرستان جانا ہے، میں نے اپنے والد، میں نے اپنی والدہ، میں نے اپنے فلاں عزیز کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کرنی ہے.
آپ اس خول کو ساری زندگی جب تک آپ کی سانسوں میں سانسیں باقی رہتی ہیں آپ اس خول کو عزت دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کیلے کا خول نہیں ہے، یہ مالٹے کا چھلکا نہیں ہے، یہ اشرف المخلوق حضرت انسان کا چھلکا ہے۔ اور حضرت انسان کون ہے؟ جسم یا روح؟ بولے روح۔ اب میں آخری بات عرض کروں گا، یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ چھلکا، خول، اور اس کے اندر کیا ہے؟ روح، مغز۔ وہ کیا ہے؟ مغز۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ بازار میں جائیں مالٹا خریدنے کے لیے، تو مالٹے والا پانی کے ٹب میں سرف میں بھگو کے مالٹے پالش کر کے وہ اوپر رکھ دے بیچنے کے لیے۔ آپ نے دور سے مالٹے دیکھے، آپ کو وہ چمکیلے نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، آپ نے کہا خوبصورت مالٹے لگتے ہیں، چلو یہاں سے خریدتے ہیں۔ آپ نے ایک مالٹے کو ہاتھ لگایا، جب آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، تھوڑا سا آپ نے دبایا تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ اوپر سے تو چمک رہا ہے لیکن یہ اندر سے خراب ہے، اس کو دبایا تو یہ تھوڑا سا لچک اس میں محسوس ہو رہی ہے، تو یہ مالٹا اندر سے خراب ہے، کیا آپ اس کو خریدو گے؟ نہیں، لیکن اوپر سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ چمک رہا ہے، اس لیے کہ چمکانے والے نے اس کو پانی کے ٹب میں ڈالا، سرف والے پانی میں اس کو دھویا، دھو کے چمکا کے صاف کر کے اس نے اس کو سامنے رکھ دیا۔ اب یہی حال ہمارا ہے، یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم اس چھلکے کے اوپر پہ تو توجہ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی سجا دے، صاف ستھرا لباس پہن لیا، خوشبو لگا لی، بال کاٹ چھانٹ لیے، چھلکے کے اوپر توجہ تو ہے لیکن جو اندر مغز ہے، بلے شاہ نے فرمایا بارو مل مل دھونی ہے، بارو مل مل دھونی ہے، اندرو مل مل دھو، باہر دا دھوتا کس کارے اگر اندر صاف نہ ہو۔ ہر کسی کی توجہ کس کے اوپر ہے؟ چھلکے کے اوپر۔ کس کے اوپر ہے؟ چھلکے کے۔ حضرت سلطان باہو صاحب نے فرمایا دل کالے کو منہ کالا چنگا، دل کالے کو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو منہ کالا دل اچھا ہووے، تا اے دل یار پچھانے ہو، اے دل یار دے پیچھے ہووے۔ آقا پاک اے دل یار دے پیچھے ہووے، متا یار بھی کدی سے آنے ہو، سہ فاضل چھوڑ فضیلت نٹھے حضرت باہو، جدو لگے نے دل ٹکانے ہو۔ اب چھلکے کی پاکی کس چیز کے اندر ہے اور مغز کی پاکی کس چیز کے اندر ہے، یہ میری آخری بات ہے۔ چھلکا کیسے پاک ہوتا ہے اور مغز؟ چھلکا کیا ہے؟ جسم، اور مغز کیا ہے؟ روح۔ چھلکا کیسے پاک کرنا ہے اور مغز کو کیسے پاک کرنا ہے، یہ میری آخری بات ہے۔ چھلکا نظر آ رہا ہے، جسم نظر آ رہا ہے نا، کیا روح بھی نظر آ رہی ہے؟ میرے اندر روح ہے نا، آپ کے اندر روح ہے نا، کیا نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آ رہی، لیکن جسم نظر آ رہا ہے۔ چھلکا نظر آتا ہے، جسم نظر آتا ہے، ہر وہ عبادت جو نظر آئے وہ اس کو پاک کرتی ہے۔ سادہ سی بات ہے، بالکل سادہ سی۔ ہر وہ عبادت جس کو کسی نے دیکھ لیا، جس کو کسی نے سن لیا، جس کو کسی نے محسوس کر لیا، کسی کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ عبادت کی ہے، وہ کس کو پاک کرے گی؟ جسم کو، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے، اس کی عبادت بھی نظر آئے گی۔ نہ روح نظر آئے نہ روح کی عبادت نظر آئے، نہ روح نظر آئے نہ روح کی عبادت نظر آئے۔ جتنے اولیاء اللہ اس دنیا میں آئے انہوں نے چھلکا بھی پاک کیا اور مغز بھی پاک کیا۔ اور اولیاء اللہ کی آپ تعلیم اٹھائیں، سب سے پہلا سبق جو اولیاء اللہ نے دیا، سب سے پہلا سبق وہ روح کو، مغز کو پاک کرنے کا دیا۔ حضرت سلطان باہو صاحب کی 140 کتابیں ہیں، آپ کا پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق سنیں حضرت سلطان باہو کا،
آخری بات ہو رہی ہے، غور سے سنیں. پہلا سبق حضرت سلطان باؤ صاحب کا، آپ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ، من روح نو کہندے نے یا جسم نو؟ روح دے دل نو من کہندے نے، روح دے دل نو من کہندے نے، جسم دے دل نو لوتھڑا کہندے نے. قرآن وچ اونوں مدغا کہندے نے، روح دے دل نو قلب کہندے نے. میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا. میری جان، جان کیا ہے؟ روح. جان کیا ہے؟ روح. میری جان پھلنتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جائیں اے بوٹی. حضرت بلے شاہ کا پہلا سبق سنیں، دوسرا نہیں آپ کو سنا رہا، پہلا سنا رہا ہوں. حضرت بلے شاہ کا پہلا سبق ہے کہ الف اللہ نال دل رتا میرا، میرا رتا دل وچ اللہ لکھا ہوا ہے. الف اللہ نال دل رتا میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بے پڑھے ہاں مینو سمجھ نہ آوے، انج لذت الف دی آئی. جو نظر آتا ہے وہ بے ہے، جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ بے. تو فرمایا بے پڑھے ہاں مینو سمجھ نہ آوے، بے پڑھے ہاں مینو سمجھ نہ آوے، انج لذت الف دی آئی. این تے غین دا فرق نہ جانا، اے گل الف سمجھائی. بلے شاہ قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا پہلا سبق سنیں. آپ فرماتے ہیں سب لکھیا پڑھیا بلا رہی ہیں، سب لکھیا پڑھیا بلا رہی ہیں، ایک نام سجن دا گا رہی ہیں. کنج گا رہی ہیں؟ لو لو تے ہر سا نال میرا دل لگا بے پرواہ نال، میرا دل لگا بے پرواہ نال. اے ہو ورد میں اپنا کما رہی ہیں، ایک نام سجن دا. میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف کا پہلا سبق سنیں. آپ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام زبان سے پڑھنا ہوتا ہے یا پکارنا ہوتا ہے. چتارن لفظ چیتے سے ہے اور چیتا دل سے. میں نے تیرا چیتا آیا ہے، لوگ کہتے ہیں نا میں نے تیرا چیتا، چیتا دل سے ہوتا ہے. اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. تو ہر اللہ والے نے جو سب سے پہلا سبق دیا وہ چھلکے کو پاک کرنے کا دیا یا مغز کو پاک کرنے کا دیا؟ بولیں نہیں، سارے بولے مغز کو. اور آج سب کی توجہ کس پہ ہے؟ چھلکے کے اوپر. نماز پڑھ رہے ہیں، اسم اعظم ہے ہی کوئی نہیں. نماز چھلکے کو پاک کرتی ہے. کس کو پاک کرتی ہے؟ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ کسی بندے کے گھر کے باہر سے دروازے کے سامنے سے نہر گزرے اور وہ ایک دن میں 5 مرتبہ نہا لے، غسل کر لے، اس کے جسم پہ کتنی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا، جو آدمی ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کر لے اس کا جسم میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جو آدمی ایک دن میں 5 نمازیں پڑھ لے اس کا بھی جسم، اس کا بھی، خول کی بات ہے مغز کی نہیں، اس کا بھی جسم گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جس طرح ایک آدمی نے ایک دن میں 5 مرتبہ غسل لیا تو اس کا جسم میل کچیل سے پاک ہوا. جسم کی بات ہے میرے بھائی، خول کی نہیں، مغز کی نہیں. جبکہ فقراء نے، صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے سب سے پہلا جو آپ کو پیغام دیا، جو سب سے پہلا سبق آپ کو یاد کروایا، وہ مغز کو پاک کرنے والا ہے. آپ قرآن کی پہلی وحی پڑھ لیں، سب سے پہلی وحی، قرآن کا سب سے پہلا سبق پڑھ لیں، وہ بھی مغز کو پاک کرنے کے لیے. غار حرا میں حضور پاک تشریف فرما ہے. سب سے پہلی وحی جب آئی، جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں اقرا، یہ سب سے پہلی وحی ہے. یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا، میرے آقا نے فرمایا ما آنا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھوں گا، میرا کوئی استاد نہیں جو مجھے پڑھائے. جواب دے دیا. جبرائیل امین نے پھر عرض کیا اقرا، یا رسول اللہ پڑھیں. میرے آقا نے پھر یہی جواب دے دیا.
کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے جب 2 دفعہ جواب لیا نا، تیسری دفعہ جبرائیل امین نے کیا کہا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا اقرا باسم ربک الذی خلق، پوری آیت پڑھی، پہلے صرف ایک حرف پڑھتے اقرا، اب پوری آیت پڑھی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا۔ جب بات رب کے نام کی آئی، سبحان اللہ، جب بات آئی رب کے نام کی، تو میرے آقا نے قرآن کی 5 آیات تلاوت فرما دی۔ تو سب سے پہلی وحی کس پہ نازل ہوئی؟ میرے بھائی، مغز کی اصلاح پہ، روح کی اصلاح پہ۔ یہ نماز تو معراج کی رات تحفے میں ملی تھی، یہ نماز تو معراج کی رات تحفے میں ملی تھی، اور معراج 52 سال کی عمر میں ہوئی۔ اعلان نبوت 40 سال پہ ہوا، 52 میں سے 40 نکالو 12 سال بنتے ہیں۔ پہلے 12 سالوں میں تو کوئی نماز تھی ہی نہیں۔ اگر بندہ نماز سے ہی پاک صاف ہوتا ہے، نماز سے ہی بندہ ٹھیک ہوتا ہے، تو پہلے 12 سالوں میں تو نماز ہی نہیں تھی۔ صحابہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ صحابہ کی اصلاح کیسے ہو گئی کہ وہ بدنام زمانہ لوگ زمانے کے امام بن گئے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزے سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے، پہلے 14 سال روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ اعلان نبوت کے 14ویں سال، آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی اس وقت جب روزہ فرض ہوا۔ پہلے 14 سال روزہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں مال خرچ کرنے سے بندہ پاک ہوتا ہے، اعلان نبوت کے 16ویں سال زکوٰۃ فرض ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 56 سال تھی اس وقت جب زکوٰۃ فرض ہوئی۔ پہلے 16 سالوں میں تو زکوٰۃ بھی فرض نہ تھی۔ پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ حج کرنے سے بندہ پاک ہوتا ہے، تو حج حضور نے ساری زندگی میں ایک ہی کیا ہے۔ ساری زندگی مبارک میں حضور نے کتنے حج پڑھے؟ ایک، اور وہ حج حضور نے اپنی آخری زندگی کے آخری سال میں پڑھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 63 سال تھی۔ سوال یہ ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ہی قرآن پاک کی کتابی شکل۔ قرآن پاک تو 23 سال مسلسل اترتا رہا۔ تو وہ صحابہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے جھگڑتے تھے، جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، جو گھر میں بھٹیاں، شراب کی بھٹیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، ہر گھر میں شراب کی بھٹیاں بنائی تھیں، شراب وہاں پہ بنائی جاتی تھی، وہ بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر زکوٰۃ کے، بغیر حج کے پہلے 11 سال ان میں سے کوئی عمل بھی نہیں تھا۔ تو بغیر ان اعمال کے وہ زمانے کے امام کیسے بنے؟ اس لیے کہ آقا نے ان کے مغز کو پاک کیا، ان کے اندر کو پاک کیا، اور اندر کو پاک اللہ کے ذکر سے کیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب قلب سے نکلا ہے، اور قلب اندر کو کہتے ہیں، دل کو کہتے ہیں، روح کے دل کو۔ تو حضور پاک نے انہیں ذکر عطا کیا، جس ذکر سے ان کے سینے روشن ہوئے، ان کی روحیں بیدار ہوئی، تو پھر جا کے وہ انقلابی بنے، وہ بدنام زمانہ لوگ زمانے کے امام بنے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جائیں دل اسم اللہ دا چمکے، اتھے عشق بھی کردہ ہلے ہو، بھار کستوری دے چھپ دے ناہی، توڑے دے رکھیے سہ پلے ہو، انگلیاں پیچھے دے نہ چھپ دے، تے دریا نہ رہ دے ٹھلے ہو، اسی اوسے وچ او اساں وچ حضرت باہو، یاراں یار سولے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔